جب تک ہم زندہ رہیں گی نا تب تک ہمارا باپ خون کے آنسو روتا رہے گا۔ لالچی لڑکوں کے بار بار انکار سن کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہمارے باپ کو کوئی نہیں رلائے گا، نہ ہم زندہ رہیں گی نہ ہمارے باپ کو لالچی لڑکے والے بار بار رلائیں گے۔ خون کے آنسو پانچوں بہنوں نے فیصلہ کیا۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، او لوگو تم اپنی جانوں کو اپنے ہی ہاتھوں سے ہلاک نہ کرنا۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر لوگ اپنے اوپر کئی طریقوں سے ظلم کر کے اپنی جانوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ کوئی مختلف نشوں کے ذریعے اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، کوئی اپنی بیماریوں سے تنگ آ کر زہر کھا لیتے ہیں، تو کوئی لوگوں کے ظلم سے تنگ آ کر بلندیوں سے چھلانگ لگا لیتے ہیں، ٹرین کے نیچے آ کر اپنا کیما کروا لیتے ہیں، یا کوئی پنکھوں کے ساتھ جھول کر اپنے آپ کو مار لیتے ہیں، جسے اسلام نے سختی سے منع کیا ہے۔ اور اللہ کے بندو، ہمیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ کون سی جنت ہے کہ جہاں کوئی دکھ نہیں، ہر طرف سکون سکون ہے؟ میرے معزز معاشرے والوں، یہاں رہنا ہے تو ہمیں ہر طرح کی آزمائش کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آج خودکشیوں کی ایک وجہ یہ پورا معاشرہ جانتا ہے نا جی کہ لوگ کتنی خودکشیاں کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ بجلی کے بلوں سے تنگ آ کر پاکستان کی اکثر عوام غریب ہے، بلکہ غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ اکثر عوام پاکستان کی تقریباً 80-90% عوام اتنی غریب ہے کہ وہ 10-20 ہزار کا بل برداشت نہ کر سکی اور سڑکوں پر نکل آئی۔ اور ان میں سے کئی لوگ آپ نے دیکھا، میں نے بھی دیکھا، کسی کو اٹیک ہو گیا زیادہ بل دیکھ کر، کوئی بے ہوش ہو گیا، تو کئیوں نے خودکشیاں کر لی۔ یہاں ایک منٹ کے لیے رکیں میرے معاشرے والوں، بڑی قیمتی بات اور بڑی سوچنے والی بات یہاں میرے اور آپ کے سوچنے والی بات ہے کہ جو غریب عوام، مجبور بے بس لوگ 10-20 ہزار روپے کا بل برداشت نہ کر سکے اور خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو گئے، وہاں ان لوگوں کو کیا ہوگا کہ جن کی 5-5 6-6 جوان بچیاں گھر بیٹھی ہیں اور ان کے پاس اپنی بچیوں کو دینے کے لیے 10-20 لاکھ روپے کا جہیز نہیں، جو 10-20 ہزار روپے کے لیے خودکشیاں کر رہے ہیں، تو وہ 10-20 لاکھ روپے کے لیے کیا خودکشیاں نہیں کریں گے؟ مجبور ہو کر۔ اس بات کا مجھے بھی پتہ ہے اور آپ کے علم میں بھی ہیں یہ باتیں کہ جہیز سے تنگ آ کر کتنے والدین پنکھوں سے جھول گئے، کتنے ماں باپ کے گردے بک گئے جہیز کے لیے، کتنے بھائیوں نے جان دے دی اپنی چھلانگیں لگا لگا کر بلندیوں سے، کتنی ہماری بہنوں بیٹیوں نے اپنی شادی کے سہانے خواب کی آس لگا لگا کر تنگ آ کر خودکشیاں کر لی۔ ابھی پچھلے دنوں میلسی کے اندر مجبور غریب محمد بشیر، جس کی 5 جوان بیٹیاں تھیں، جن کی غربت کے باعث شادیاں نہ ہو سکی، جن مجبور ہماری بہنوں بیٹیوں نے جہیز نہ ہونے کے باعث لڑکے والوں کے بار بار انکار سن کر اپنے مجبور باپ کی آنکھوں کے اندر بار بار آنسو دیکھ کر فیصلہ کیا کہ ہمیں کون قبول کرے گا بغیر جہیز کے؟
یہ لالچی لوگ، بے غیرت لالچی لوگ کیا کر رہا ہے ہمیں جی کر، جب تک ہم زندہ رہیں گی نا تب تک ہمارا باپ خون کے آنسو روتا رہے گا۔ لالچی لڑکوں کے بار بار انکار سن کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج کے بعد ہمارے باپ کو کوئی نہیں رلائے گا، نہ ہم زندہ رہیں گی نہ ہمارے باپ کو۔ لالچی لڑکے والے بار بار رلائیں گے، خون کے آنسو۔ پانچوں بہنوں نے فیصلہ کیا خودکشی کرنے کا، اس معاشرے کے سر چڑھ کر خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا پانچوں بہنوں نے، اور اپنے شہر میلسی کی سب سے بڑی نہر میں پانچوں نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر اس دریا میں چھلانگ لگا کر خودکشیاں کر لی اور اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ذمہ دار کون ہے میرے معاشرے والوں؟ ان کی موت کا اور ان جیسی لاکھوں بچوں کی خودکشیوں کی موت کا، ان کے لاکھوں ماں باپ کی خودکشیوں کی موت کا، ان کے لاکھوں بھائیوں کی خودکشیوں کی موت کا کون ہے ذمہ دار؟ کیا یہ لالچی معاشرے والے ذمہ دار نہیں جو غریبوں کی بچیوں کو، ان کی بہنوں کو قبول نہیں کرتے بغیر جہیز کے؟ کیا یہ ہمارے ممبر و محراب کے وارث ذمہ دار نہیں کہ جنہوں نے نکاح کی برکات تو بڑی بیان کی مگر نکاح کرنا کیسے ہے؟ شادی کا خرچہ ہے کس کے ذمہ؟ مرد کے ذمہ تھا، کیوں نہیں بتایا مردوں کو؟ قرآن کی یہ آیت ان کو پڑھ پڑھ کے کیوں نہیں سنائی؟ سورہ النساء کی 34 نمبر آیت، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اے مردو، ہم نے تمہیں ہی تمہاری بیویوں کا مالک بنایا ہے اور تمہارا مرتبہ عورتوں پر زیادہ اس لیے ہے کیونکہ تم اپنا مال ان عورتوں پر خرچ کرتے ہو شادی سے لے کے آخری دم تک۔ کیوں نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی کسی بیوی سے جہیز نہیں لیا؟ کیوں نہیں بتایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی کسی بیٹی کو جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں دی؟ کیوں نہیں بتایا ان لالچی لڑکوں کو کہ حضرت فاطمہ الزہرا کا سامان بھی حضرت علی نے خود اپنی زرہ بیچ کر تیار کیا تھا؟ کیوں نہیں بتایا ان علماء کرام نے اس معاشرے کے لالچی لڑکوں کو؟ کیوں نہیں بتایا اس لالچی معاشرے کو 1,44,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی نے بھی اپنی کسی بیٹی کو نہ جہیز دیا نہ خود اپنی کسی بیوی سے جہیز لیا؟ کیوں نہیں بتایا اس معاشرے کو کہ یہ جہیز اور برات خالصتاً ہندوانہ رسومات ہیں؟ پھر کیا یہ نہ بتانے والے لاکھوں خودکشیوں کے ذمہ دار نہیں؟ اور معاشرے والوں کیوں نہیں پوچھتے اپنے اپنے علماء کرام سے؟ ان سے ثبوت کیوں نہیں مانگتے کہ کہاں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹی والوں کے ذمہ جہیز رکھا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ ان سے کیوں نہیں پوچھتے کہ نکاح کے اندر بارات جیسی کوئی چیز موجود ہے؟ کیوں نہیں پوچھتے معاشرے والوں؟ ان کی مٹھیاں گرم کرنے والوں، ان سے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ آپ کے نکاح کو آسان نہ کرنے سے ہم ڈاکو چور بن گئے، ہماری لاکھوں کروڑوں بہنیں بیٹیاں بوڑھی ہو گئی، ہمارے باپ کے گردے بک گئے، معاشرے میں زنا عام ہو گیا نکاح کے مشکل ہونے سے؟ کیوں نہیں پوچھتے؟ کب پوچھو گے ان سے؟ جب کچھ نہیں بچے گا۔ جہاں آپ ان سے باقی مسائل پوچھتے ہیں نماز کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، حج کے بارے میں، وہاں یہ پوچھے ان سے کہ اللہ کے نبی نے جہیز لیا تھا؟ اپنی کسی بیٹی کو جہیز دیا تھا؟ قرآن میں کہاں ہے جہیز؟ حدیث میں کہاں ہے جہیز؟ ان سے نہیں پوچھو گے تو مجھ سے سن لو معاشرے والوں، اسلام کے اندر نکاح کی تیاری مکمل طور پر مرد کے ذمہ ہے، عورت کا ذمہ
1 روپیہ بھی نہیں. یاد رکھو معاشرے والوں، اور مردو خدارا مرد بن جاؤ. تمہاری وجہ سے مجبور لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بیٹیوں کے باپ پنکھوں سے جھول رہے ہیں، بہنوں کے بھائی ڈاکو بن رہے ہیں تمہیں جہیز دینے کے لیے. لاکھوں مجبور بہنوں کے بھائی جیلوں کے اندر بند ہیں تمہارا جہیز اکٹھا کرنے کے لیے. ڈاکو چور بن گئے اور جیلوں میں چلے گئے اور پیچھے ان کے خاندان لاوارث ہو گئے. اے مردو خدایا بس کر دو اور نکاح کو آسان کر دو. اللہ مجھے اور آپ کو اس امت کے حال پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.